بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سورۃ لقمان کی آخری آیت 34 نمبر آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے عالم الغیب بلکہ علام الغیوب ہونے کی بات کی ہے کہ قیامت کا علم بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے. بارش کب نازل ہونی ہے اور ماں کے بطن میں کیا ہے اور اسی طرح کون کس جگہ پہ مرے گا، ان چیزوں کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھی اس کا نہیں بتایا. ایک سائل نے آ کر سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا سائل مسئول سے زیادہ نہیں جانتا. اتنا پوچھنے والے کو پتہ ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہے یعنی کہ قیامت کب آئے گی. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. تو ایک کو تو یوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ تو پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، یہ تو بتلاؤ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. تو قیامت کا اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ہر سپارے میں ہر صورت میں یوم آخرت کا، قیامت کے روز کا، اور وہاں جو اللہ رب العزت نے عدالت قائم کرنی ہے جہاں سراپا انصاف ہوگا اس کا جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے تاکہ اہل ایمان تیاری کریں اور اہل کفر ان کو بھی رغبت ہو، ان کو بھی پتہ چلے، ان کے دل میں بھی یہ شاید بات اتر جائے کہ ایک دن قائم ہونا ہے اور ہم نے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، عنده، اسی کے پاس ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم، وینزل، اور وہی نازل کرتا ہے، الغیث، بارش کی. بارش بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اور ہم یہ رحمت کی بارش ہے، بسا اوقات اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. رحمت کی بارش کی تو ضرورت رہتی ہے. تو بارش کے ذریعے سے خوشحالی آتی ہے، جہاں کھیت، پرندے، جانور، انسان لہلہا اٹھتے ہیں. اور اللہ رب العزت یہ برکت والا جب پانی آسمان سے نازل کرتا ہے، آلودگیاں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، تو یہ ایک تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بارش تو اللہ رب العزت نازل کرتا ہے اور اس نے ایک پورا نظام بنایا ہے. تو ذمہ داری لگائی ہے فرشتے کی، لیکن وہ کب نازل ہوگی بارش؟ آلات کے ذریعے کچھ چیزیں معلوم کر لی جاتی ہیں، اپنا 6 تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک بارشیں ہوں گی، 10 تاریخ تک بارشیں ہوں گی. بسا اوقات بارش ہوتی نہیں، بادل آئے، ہوا آئی، آندھی چلی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، یا ہلکی پھلکی بوندا باندی ہوئی. موسلادھار بارش کا کہہ دیا، اورے پڑنے کے خدشہ ہے یہ کہہ دیا. تو یہ چند ایک معلومات آلات کے ذریعے تکے، ٹیوے، اندازہ، یہ چیزیں چلتی ہیں. سارے کا سارا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ، اور وہی جانتا ہے، ماں جو کچھ فی الارحام، رحموں میں ہے، ماں کے بطن میں کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. اس پہ کل انشاءاللہ ہم یہی آیت پڑھیں گے، برکت کے طور پر آپ بھی پڑھ رہے ہوں. تو اس پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، اور اسی طرح بارش کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں، اشکالات پیدا کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ حالات جانتے ہیں. جی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں جانتے، فلاں کیوں نہیں جانتا، بابے، بلکہ یہاں تو کہہ دیتے ہیں بابے نے بلیاں بھی غیب جانی ہیں. بابے تو دور کی بات ہے، بابے نے بلیاں بھی غیب جانی ہیں. تو اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے. تو ہمیں قیامت کے بارے میں اور اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ایمان، زبانی کلامی کہنا کچھ اور بات ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. اللہ رب العزت کے سوا کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. اس پہ پختگی
اس بات پہ ڈٹ جانا اور یہ ساری معلومات جو اللہ رب العزت نے قرآن میں دی ہے اس پہ بین بآن یقین رکھنا، یہ کچھ اور بات ہے۔ قول کچھ اور بات ہے، فعل کچھ اور بات ہے۔ جب تک ہم اس کا اپنے دل سے اظہار نہیں کریں گے، زبان سے اقرار تو ٹھیک ہے، دل سے اور اپنے جوارے سے، اپنے اعضاء سے اظہار نہیں کریں گے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ کو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ماں کے بطن میں کیا ہے اللہ رب العزت جانتا ہے، وما تدری، اور نہیں جانتا نفس، کوئی نفس بھی کہ کس ارض زمین میں تموت وہ مرے گا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ گیا ہے سیر و تفریح پہ گیا ہوا ہے، وہاں موت آ گئی، کوئی عزیزوں کے پاس گیا ہے، شادی پہ گیا ہے، بیرون ملک گیا ہے، بڑی لمبی آسی امیدیں لگا رکھی ہوتی ہیں، میں آؤں گا، میں یہ بھی کروں گا، سال ہر سال کی پلاننگیں اور اگلی نسلوں کے لیے پلاننگیں کی ہوتی ہیں، لیکن پتہ نہیں موت کا پیغام آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے وہ حدیث جبرائیل میں جہاں ایمان کے 6 ارکان بیان کیے گئے، اسلام کے 5 ہیں نا، ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں آخری کیا ہے کہ تقدیر پر ایمان، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان، کہ تقدیر آنی ہے، اچھی ہوگی یا بری ہوگی، اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ وہ کہاں مرے گا، کس حالت میں مرے گا، اس کی حالت کیسی ہوگی، اور وہ اللہ اللہ کرتا مرے گا یا ذلیل ہو کر مرے گا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت جانتا ہے، یہ اس کے پاس ہے علم۔ تو ہم تو خیر کی دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر یقین، ایمان اور امید رکھنی چاہیے، اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العزت کی گرفت ہمیں آ نہ گھیرے۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ رب العزت علیم، خوب جاننے والا ہے، خبیر، خوب خبردار ہے، وما علیہ الا البلاغ۔